نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حضرات، میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ اور ضلع گجرانوالہ اور کارکنان عظمت صحابہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا اور لوگوں کو شہدائے اہل حدیث کے بارے میں آگاہ و آشنا کیا۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے معاف کر دینا، آپ کی غفلتوں پر چند تعزیانے برسانا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہتا ہوں۔ آپ کی غیرت و حیا کے مزار کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہوں، تڑپنا چاہتا ہوں، تڑپانا چاہتا ہوں، ماضی کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، داستان پرینہ سنانا چاہتا ہوں، خون شہداء کے چھینٹے اڑانا چاہتا ہوں، کیا ہمیں معلوم ہے، کیا ہم جانتے ہیں وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں؟ اس ہم میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ ہم نشینی اور جانشینی بھی چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں؟ میں اتنا ہی کہوں گا، وہ مجاہد تھے اور یہ مجاور ہیں، اور مجاور بھی کس کے؟ حروف تہجی میں ایک لفظ ہے نون، اور تمہیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی۔ وہ مجاہد تھے، یہ مجاور ہیں، وہ بہادر تھے، یہ بزدل ہیں، وہ فلک تھے، یہ زمین ہے، وہ پھول تھے، یہ کانٹے ہیں، وہ بہار تھے، یہ خزاں ہے، وہ نور تھے، یہ ظلمت ہیں، وہ عدل تھے، یہ ظلم ہیں، وہ شہادت کے متلاشی تھے، یہ امارت کے متلاشی ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ اپنوں سے کیا پوچھتے ہو میرے مرشد و مخدوم کے بارے میں؟
میرے مرشد و مخدوم کے بارے میں پوچھنا ہے تو بیگانوں سے پوچھو، اپنوں نے بھی ان کے کیڑے نکالے، ذرا بیگانوں سے پوچھ کے دیکھو۔ میں نے ایک بیگانے سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے میرے مرشد و مخدوم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بتاؤ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ پوچھتے ہو احسان الہی ظہیر کے بارے میں۔ احسان الہی ظہیر تو وہ تھا کہ انشاء پردازی اس کی جیب کی گھڑی اور تقریر و خطابت اس کے ہاتھ کی چھڑی تھی۔ میں نے اس کو منٹو پارک میں سنا اور پہلا خطاب عید کے اجتماع میں سن کے میں نے دنیا کو بتایا، سن لو میں بھی خطیب ہوں، لیکن میں اعلان کر کے کہتا ہوں احسان الہی ظہیر خطیب جو ہے، اس تقریر کے بعد، آج کے بعد کوئی اور تقریر نہ کرے۔ میں کہتا ہوں بڑے صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا خطیب ہے تو احسان الہی ظہیر ہے۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی۔ پوچھنا ہے تو جاؤ ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہان پوری سے پوچھو، میں نے اس سے بھی پوچھا جنہوں نے میرے مرشد و مخدوم کو نہیں دیکھا۔ وہ پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے دیکھا ہے کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ میری رائے پوچھتے ہو تو میری رائے یہ ہے کہ احسان الہی ظہیر ابو الکلام ثانی تھا۔ کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا دور حاضر کے نمرودوں کے لیے اگر ابراہیم لقب کا کوئی حامل ہے تو وہ احسان الہی ظہیر ہے۔ اپنوں سے کیا پوچھتے ہو؟ بیگانوں سے پوچھو۔ میں نے ایک اور بیگانے سے پوچھا جس کو دنیا مولانا محمد یوسف بنوری کے نام سے جانتی ہے، بادشاہی مسجد کے باطل شکن اجتماع میں جب اس نے میرے مرشد و مخدوم کی خطابت کے جوہر کو دیکھا اور جب اس نے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے اس لاکھوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کے کہا تھا اس کے کیڑے نکالتے ہو، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ اس نے لاکھوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کے کہا تھا لوگوں سن لو، میں دیوبندی ہو کے اعلان کرتا ہوں احسان الہی ظہیر اللہ کا شیر ہے اور اللہ نے اس کو اپنے دین کے لیے منتخب کر دیا۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ میرے مرشد و مخدوم کے بارے میں پوچھنا ہے تو جاؤ عرب کے بہت بڑے خطیب، شعراء و شخصیت ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی سے پوچھو۔ اس نے جب میرے مرشد و مخدوم کے خطاب کو سماعت کیا، اس نے سننے کے بعد کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اس کا لب و لہجہ، اس کا اسلوب بیان نے قدیم عرب کے خطباء کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اور وہ کھڑا ہوا، تم سوئے ہوئے، تم اپنی زبانوں کو تالے لگائے ہوئے، کھڑا ہوا
خطیب سمجھتے ہو، آج اس بہت بڑے خطیب کا اعلان سن لو۔ میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، تمہاری نگاہوں میں بہت بڑا خطیب ہوں، میری نگاہ میں عالم اسلام کا اس وقت سب سے بڑا خطیب ہے تو وہ احسان علیہ ظہیر ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ اور چھوڑو یہ مامون السعد التمیمی حافظہ اللہ یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، پتہ ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ کہتے ہیں ہم عربی ہیں، ہم عربی عجمیوں کی کتابیں نہیں پڑھتے، عربی عجمیوں کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، احسان الہی ظہیر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پورے عرب میں آج بھی اگر ذوق شوق پیار محبت سے کسی عجمی کی کتابیں پڑھی جا رہی ہے تو وہ احسان الہی ظہیر ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ آج ان کے بیٹوں کو گالیاں دیتے ہو، آج ان کے بیٹوں کے نیچے سے زمین کھینچنے کی کوشش کرتے ہو۔ سن لو، جب تک ہم کھڑے ہیں اور کھڑے ہو انشاءاللہ، بولنا نہیں، بار آواز نہ جائے، کھڑے ہو انشاءاللہ، سارے، کھڑے ہو، انشاءاللہ، کھڑے ہو کے بخاؤ، وہاں کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، احسان الہی احسان۔ ہم یارو آواز باہر نہیں جا رہی، حال سے باہر نہیں جا رہی، میں یہ آواز سنو، میں یہ آواز احسان الہی ظہیر کے ہر اس دشمن کے کانوں تک پہنچا کے چھوڑوں گا اور احسان الہی ظہیر کے مشن کو آگے بڑھا کے چھوڑوں گا، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اور تیار ہو؟ نعرہ تکبیر، شہدائے اہل حدیث، شہید عالم اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہید اسلام حضرت حبیب الرحمن یزدانی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے مرشد و مخدوم کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سامنے بیٹھ کے سنا ہے۔ سن لو، ہر بات گوارا ہے، اپنے مرشد و مخدوم کے خلاف ایک لفظ بھی گوارا نہیں، اور اونچی کہو گوارا نہیں۔ کوئی کسی وہم و گمان میں نہ رہے، حشام اکیلا ہے، حشام اکیلا نہیں، حشام کے ساتھ اس کا اللہ ہے، الحمدللہ، اور اس کے بعد اس کے باپ کے روحانی فرزند اس کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ، ساتھ ہو؟ انشاءاللہ، سارے بول کے بتاؤ، ساتھ ہو؟ انشاءاللہ۔ بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، بے شمار، اللہ اکبر۔ اور سن لو، کئی سازشوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے جمعیت اہل حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لیں۔ یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، میں سارے سازشیوں کو سنا رہا ہوں۔ اب ہم مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، جمعیت اہل حدیث میں آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ، اور بتلاؤ، آنچ نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ کان لگا کر سنا دو میری بات کو جا کے، کائنات کے رب کی قسم ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور بتلاؤ پھر، تیار ہو؟ انشاءاللہ، علامہ ظہیر کے روحانی فرزندوں، بول کے بتاؤ، تیار ہو؟ انشاءاللہ، اور غلبہ اسلام کے لیے حشام کے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو؟ یوں نہیں، بول کے بتاؤ، اے غلبہ اسلام کے
لیے شام کے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بول کے بتاؤ، فتنوں کی سرکوبی کے لیے شام کے کندھے سے کندھا لگانے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ مجھے بتلاؤ، کمزوروں کی مدد کے لیے شام کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتاؤ، دفاع اسلام کے لیے شام کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو؟ ناموس رسالت کے لیے شام کے قدموں سے قدم ملانے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتاؤ، بیت المقدس کی جنگ کے لیے شام کا ساتھ دینے کے لیے، مالی اور جانی دینے کے لیے تیار ہو؟ پھر سن لو، انشاءاللہ اب جمعیت اہل حدیث اس ملک میں آ کے رہے گی، صرف آ کے نہیں رہے گی، چھا کے بھی رہے گی۔